ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالہ، علی العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى ابی القاسم محمد۔ الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ وعترتہ وخیارتہ، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ صلوات پڑھیے۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد اور عزاداران ابا عبداللہ الحسین، تمام حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے گمراہی کے اس گھٹا ٹوک اندھیروں سے بچانے کے لیے ہمیں 14 جیسے ستاروں کی روشنی عطا فرمائی، اور تمام درود اور سلام اللہ کے ان مصطفیٰ، ان مرتضیٰ، ان مجتبیٰ بندوں پہ کہ جن سے درود نے نسبت پا کر یہ مقام ملا کہ وہ جزو نماز بن گئے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب کتاب میں سے، لا ریب سورت میں سے لا ریب آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، کیونکہ ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، تو آئے پروردگار عالم مرحوم مغفور ابرار حسین کے درجات بلند فرمائے، عزادار امام حسین سے ان کا شمار عزادار امام حسین میں ہو۔ تو میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پروردگار عالم صاحبان ایمان کو اپنے دسترخوان ذکر پر دعوت دے رہا ہے۔ کیا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحبان ایمان کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اے پروردگار عالم، اس کی حد بندی کیا ہے؟ اگر حضرت انسان کوئی آ بھی جائے تیرے دسترخوان ذکر پر، کتنا ذکر کرنا چاہیے؟ اللہ نے اس آیت کے بعد دوسری آیت میں کہا کہ صبح و شام میرا ہی ذکر۔ بزرگان عزیزان، اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو پروردگار عالم نے 22 آیات میں ذکر کی دعوت دی۔ کسی آیت میں کہا کہ میرا ذکر کرو، میری یاد کو تازہ کرو۔ کسی آیت میں پروردگار عالم نے کہا کہ یہ میرا ذکر ایسا ذکر ہے جو دل کو سکون دیتا ہے،
تطمئن القلوب، اللہ نے کہا کسی آیت میں پروردگار عالم نے کہا کہ یہ میرا ذکر ایسا ہے جو دلوں کو جلا دیتا ہے۔ پھر پروردگار عالم نے کہا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ بیٹھے ہو نا تو میرا ہی ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ نے کہا اٹھتے بیٹھتے جہاں تک کہ جب بستر پہ تم سو جاؤ تب بھی میرا ہی ذکر کرو۔ انتہا کو بیان، اللہ نے کہا کہ جب بستر پر تم پہلو بدلو نا تب بھی میرا ہی ذکر کرو۔ ایک عظیم درس ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس 20-25 منٹ میں ایک عظیم درس مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اس ذکر الہی کے صدقے میں اللہ ان کے درجات کو انشاءاللہ بلند فرمائے گا۔ تو اگر ان آیات کا مطالعہ کیا جائے تو ہر صاحب عقل پر، ہر صاحب شعور پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ذکر پروردگار ایک ایسی عبادت ہے جو حضرت انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھئی ذکر پروردگار یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے حضرت انسان کے دل کے اندر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ ذکر پروردگار ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے حضرت انسان کی انسانیت کو معراج ہوتا ہے۔ ذکر پروردگار ایک ایسی عبادت ہے کہ حضرت انسان مقام محمود تک جا پہنچتا ہے۔ اسی ذکر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام علی ابن ابی طالب بلکہ وادی توحید کا تنہا ترین مسافر علی ابن ابی طالب، دنیا کو عبادت الہی کا درس دینے والے علی ابن ابی طالب، دنیا کو توحید کا درس دینے والے علی ابن ابی طالب اسی ذکر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من شیء وَلَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ الذِّکْر۔ مولا فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو اللہ نے جو چیز بھی بنائی ہے اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، مگر ذکر پروردگار ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے ذکر پروردگار عالم۔ مزاج بن گیا ہے نا تو واقعہ بیان کرتا جاؤں۔ یہی علی ابن ابی طالب میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، ذاکر غلام قمر صاحب، میری دعائیں ہیں ان کے لیے پروردگار عالم مزید انہیں ترقی عطا فرمائے، ان کے ذکر میں ان کے جو ذکر اہل بیت کر رہے ہیں پروردگار عالم اسے بھی قبول فرمائے، اور پروردگار عالم اسی ذکر اہل بیت کے توسل سے اس کی زبان میں زیادہ تاثیر عطا فرمائے کہ اسی ذکر کی اہمیت کو اب آپ پہچانیں گے اور آپ کو معرفت ہوگی۔ یہی علی ابن ابی طالب چلتے چلتے کوچے مدینہ میں اپنے محب کی دکان پہ پہنچے۔ جیسے دکان پہ پہنچے کہا اے میرے محب، اے مجھ سے محبت کرنے والے، میری ان شارب کو درست کر۔ فارسی کا یہ لفظ ہے ذاکر صاحب، شارب کہتے ہیں مونچھوں۔ علی اپنے چاہنے والے کی دکان پہ بیٹھ کے اپنے چاہنے والے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے چاہنے والے میری اس شارب کو درست کر۔ چاہنے والا تھا، محبت سے کینچی کو اٹھایا کہ دیکھو ہم اور آپ محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم ناز بھی کرتے ہیں، ہم نے علی کو دیکھا نہیں ہے، اب تصور میں دیکھو کہ جس کی دکان پہ خود علی ہو، اللہ ہو، اس کا کیا عالم ہو۔ محبت سے کینچی کو اٹھایا، کینچی کو اٹھا کر ہاتھ میں لے کر کھڑا رہا۔ مولا کائنات نے کہا ہے میرے چاہنے والے، میں علی ابن ابی طالب نے کہا ہے کہ میری شارب کو درست کرو۔ کہتا ہے کہ یا علی میں کیسے آپ کی شارب کو درست کروں کہ یہ آپ کے لب مبارک کہیں رکیں کہیں ٹھہرے تو تب آپ کی شارب مبارک کو میں درست کروں۔ خدا کی قسم علی ابن ابی طالب نے اس دکان پہ ایک شاہکار جملہ کہا کہ اے میرے چاہنے والے تیرے اندر اختیار ہے، تو میری شارب کو درست کرے یا نہ کرے، تیرے ہاتھ میں طاقت ہے تو میری شارب کو درست کرے یا نہ کرے، لیکن یاد رکھ مجھ علی ابن ابی طالب کو یہ بات گوارا ہی نہیں ہے کہ میری سانس نکلے اور اس میں ذکر الہی نہ پایا جائے۔ میری
اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام، اللہم صلی علی علی ابن ابی طالب کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری سانس نکلے اور اس میں ذکر الہی نہ پایا جائے، ایسی سانس کو میں علی ابن ابی طالب گوارا ہی نہیں۔ بڑی نعمت ہے یہ سانس لینا اور اس سانس کا باہر آنا، لہٰذا اس سانس کی قیمت یہ ہے کہ ہمیں ذکر الہی کرنا چاہیے۔ یاد رہے جو ذاکر خدا بن جاتا ہے نا، پھر اس کی زبان اس کی اپنی زبان نہیں رہتی بلکہ وہ لسان اللہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کی آنکھ اس کی اپنی آنکھ نہیں رہتی بلکہ وہ عین اللہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کا چہرہ اس کا اپنا چہرہ نہیں بلکہ وجہ اللہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ نہیں بلکہ ید اللہ بن جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر اس کے کان اس کے اپنے کان نہیں بلکہ اذن اللہ بن جاتے ہیں۔ ذکر الہی کا یہ اثر ہے۔ مسجد نبوی کا ماحول میں نے پہلے کہا یہ میرے اپنے گھر کی مجلس ہے، میں یہاں ایز اے میزبان ہو کے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہ واحد لاہور میں پہلا گھر ہے کہ جنہوں نے مجھے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا۔ تو والد صاحب بھی مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور بھائی ذاکر کی محبت کی انتہا ہے۔ تو مسجد نبوی کا ماحول اصحاب کبار کا مجمع، انہی اصحاب میں سے ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور سوال کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں دعوت دی ہے اے صاحبان ایمان کثرت کے ساتھ میرا ذکر، جبکہ اللہ نے قرآن میں اپنے ذکر کو بھی بیان کیا ہے کہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنا چاہیے، الحمد کی تسبیح پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے ذکر اور اذکار کو بھی بتایا ہے، مناجات کو بھی بتایا ہے، راز و نیاز کو بھی بتایا ہے۔ یا رسول اللہ، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کرنا بھی چاہے تو اللہ کے اذکار میں سے افضل ترین ذکر کون سا ہے؟ سوال سننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، اللہ نے جتنا بھی اذکار نازل فرمائے ہیں انہی میں سے، انہی مناجات میں سے، انہی راز و نیاز میں سے اللہ کا افضل ترین ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے اذکار میں سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ مفتاح الجنت ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی چابی کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر رسول اکرم نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ كَلَامُ الْآخِرِ، کہ جو شخص دنیا سے جا رہا ہو، جو شخص موت کی آخری سانسوں میں ہو، آخری سانسیں چل رہی ہو اور زبان پر کلمہ توحید کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لے فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، تو پروردگار عالم اسے بے حساب اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ دوستو عجب ہے، یاد رکھے ہم مسلمان آپ اور میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کر دوں، اور جو کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچائے اللہ اسے جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچائے اسے اللہ جنت کا وارث بنا دیتا ہے، جوانان جنت کا سردار بنا دیتا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ پہ بحث چل ہی پڑی ہے تو آج مجلس لا الہ الا اللہ پہ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہی رسول اکرم جناب سلمان کو بلایا۔ کون سلمان؟ دیکھیں جنہیں وہ درجات ملے ہیں وہ کسی اور صحابی کو نہیں ملے، جسے رسول اکرم کہیں کہ السلمان منا اہل البیت، کہ یہ وہ سلمان ہے جو میری اہل بیت سے ہے۔ جناب سلمان کو بلایا، مسکراتے ہوئے سلمان رسول اکرم کے سامنے آئے۔ رسول اکرم نے اپنے انگوٹھی کو اتارا، انگوٹھی کو اتارا، جناب سلمان کی ہتھیلی پہ آئی۔
رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان یہ میری انگشت لے جاؤ، مدینہ کے بازار میں جاؤ، اس انگشت پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھوا کے اللہ۔ سلمان کے ہاتھ پر رسول اکرم کی انگوٹھی، اللہ اکبر، کتنا خوش نصیب ہونا ہے، اللہ اکبر۔ انگوٹھی کو لیا، بازار میں پہنچے، سونار کی دکان پہ پہنچنا تھا، کہا اے سونار میرے محبوب، میرے آقا نے کہا ہے کہ اس انگشت پر، اس انگوٹھی پر کلمہ لا الہ الا اللہ کو تحریر کرنا ہے۔ سونار تھا، جو حکم ہونا تھا، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو لکھنا شروع کیا۔ خدا کی قسم ابھی لا الہ الا اللہ لکھ رہا تھا، جناب سلمان کے دل میں محبت رسول نے ایک مرتبہ جوش مارا، کہا یار جہاں تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو لکھا ہے نا، اس کی دوسری سطر پہ محمد الرسول اللہ کو بھی لکھ دے۔ بے حکم کا ملنا تھا، اس نے کلمہ محمد الرسول اللہ بھی لکھنا شروع کیا۔ یہ دو تحریریں لکھوانے کے بعد مسکراتے ہوئے سلمان گلیوں سے چلتے چلتے، مسکراتے ہوئے، ٹہلتے ہوئے، کوچہ مدینہ سے چلتے چلتے جب پہنچے ہیں مسجد نبوی کا، اسی طرح ماحول سجا ہوا تھا، اصحاب کبار کا مجمع سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی جناب سلمان مسجد نبوی کے دروازے پہ آئے، خرامہ خرامہ چلتے چلتے جیسے ہی منبر کے سامنے آئے، ایک مرتبہ انگشت کو جیب سے نکالا اور رسول اکرم کے دست مبارک پر رکھنا تھا۔ خدا کی قسم ایک مرتبہ رسول اکرم نے مطالعہ کرنا شروع کیا، جیسے ہی انگوٹھی پہ پہلی سطر پہ رسول اکرم نے پڑھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ ابھی سلمان اپنی جگہ پہ بیٹھنے والے تھے، ادھر سے رسول اکرم کی آنکھوں نے سفر کیا، دوسری سطر پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ ایک مرتبہ رسول اکرم نے جناب سلمان کو بلایا، کہا سلمان بیٹھنا نہیں، ذرا میرے پاس آؤ نا، میں نے کہا تھا کلمہ لا الہ الا اللہ لکھوا کے آؤ، یہ جو دوسری سطر لکھی ہے محمد الرسول اللہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ میں نے تو کہا نہیں ہے۔ جناب سلمان نے اپنی آنکھوں کو زمین کی طرف رکھا، کہا یا رسول اللہ کیا کرتا، یہ تمنا آپ کی تھی، یہ لا الہ الا اللہ یہ آپ کی محبت تھی۔ جیسے ہی اس نے لا الہ الا اللہ کو لکھا، آپ کی محبت نے میرے دل میں جوش مارا، تو میں نے محمد الرسول اللہ بھی لکھوا دیا۔ خدا کی قسم ابھی سلمان یہ جواب دینے کے بعد زمین پر بیٹھ رہے تھے، رسول اکرم کی آنکھوں نے سفر کرنا جاری کیا، یا تیسری سطر پر ایک تحریر ابھر کر سامنے آئی کہ جس پہ لکھا تھا علی ولی اللہ۔ رسول اکرم نے کہا سلمان بیٹھو نہیں، ذرا میرے پاس آؤ نا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تو سمجھ آتا ہے کہ یہ میری محبت ہے، یہ میری تمنا ہے، یہ محمد الرسول اللہ یہ بھی سمجھ آ گیا یہ تیری محبت ہے، تو نے لکھوا دیا۔ یہ جو تیسری سطر لکھی ہوئی ہے علی ولی اللہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ اب جناب سلمان بھی حیران ہے، تعجب سے دیکھ رہے ہیں، میں نے تو لکھوائی نہیں ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ رسول اکرم نے پھر سوال کیا، کہا سلمان یہ کہاں سے آئی ہے؟ سلمان خاموش۔ جناب جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ سلمان سے نہیں مجھ سے پوچھو، اللہ کہہ رہا ہے یہ لا الہ الا اللہ آپ کی محبت، آپ کی محبت، یہ محمد الرسول اللہ، یہ سلمان کی محبت، یہ علی ولی اللہ، یہ مجھ اللہ کی محبت، یہ علی ولی اللہ، یا علی الحسن، یہ علی ولی اللہ، یہ مجھ اللہ کی محبت ہے۔ کون؟ سلمان، جو منا اہل البیت کے درجے پہ فائز ہے۔ دیکھیں جہاں یہ اللہ کا، میں کہوں کہ اللہ کو پسند ہی یہ چیز ہے کہ جہاں لا الہ الا اللہ ہو، جہاں محمد الرسول اللہ ہو، وہاں علی ولی اللہ بھی ہو۔ کیا وہی جواب دینے کے بعد جناب سلمان تشریف فرما ہوئے؟ دیکھیں رسول اکرم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، خلق عظیم کے مالک تھے، فقط مسلمان محبت نہیں کرتے تھے، غیر مسلم بھی میرے رسول سے محبت کرتے تھے۔
زیارت کرنے کے لیے غیر مسلم یہودی بھی آ جاتے تھے، عیسائی بھی آ جاتے تھے، وہ لوگ بھی آ جاتے تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے، مگر میرے رسول کو صادق و امین کہتے تھے، زیارت کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ رسول اکرم مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے اور ایک یہودی، بلکہ زندیق کہا کہ ایک وہ شخص ہے جو خدا کو نہیں مانتا، رسول اکرم کی اس درس میں، اس محفل میں آتا، درس پڑھ کے چلا جاتا۔ ایک دن اس نے چھٹی کرنا شروع کر دیا۔ رسول اکرم درس دے رہے تھے، درس دینے کے بعد کہا، وہ ایک نوجوان آتا تھا، ہمارے درس کی محفل کی رونق ہوا کرتا تھا، یہ چند دنوں سے مجھے نظر نہیں آ رہا، جاؤ اس کا پتہ لگا کے آؤ، آخر وجہ کیا بنی ہے۔ ایک صحابی اٹھا، چلتے چلتے اس کے دروازے پہ پہنچا، تقلباب پشت پر اس کا والد آیا، کہا کہ وہ آپ کا فرزند ہماری مسجد میں آتا تھا، میرے رسول کا درس سنتا تھا، ہماری محفل کی بڑی رونق ہوا کرتا تھا، اگرچہ مسلمان نہیں تھا لیکن ہماری محفل کی رونق ہوا کرتا تھا، ہمیں بھی یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارا رویہ غیر مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، تو میرے رسول نے بہت یاد کر رہے ہیں۔ تو اس کے والد نے کہا کہ اس وقت وہ بہت شدت ہی بیمار میں ہے، اب اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، وہ شدید بیمار ہے۔ صحابی کی نظر جیسے ہی پڑی تو اس نے جیسے ہی دیکھا وہ بھی تڑپ پڑا، چلتے چلتے رسول اکرم کے سامنے آیا، کہا یا رسول اللہ، وہ جو ہماری محفل کی رونق ہوا کرتا تھا جوان، اس وقت وہ بیماری کے بستر پر ہے، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ رسول اکرم نے اپنے تمام صحابہ کو کہا چلو میرے ساتھ چلو، چلتے ہیں اس کی عیادت کرنے چلتے ہیں۔ یاد رہے عیادت کا بڑا ثواب ہے۔ آرزو جبریل کتاب ہے، اس میں جناب جبرائیل کہتے ہیں پروردگار عالم مجھے اگر اولاد آدم سے بناتا تو میں چند کام کرتا، ان میں سے جناب جبریل نے یہ بھی آرزو کی کہ اے پروردگار عالم اگر تو مجھے اولاد آدم سے بناتا تو میں با جماعت نماز پڑھتا۔ دوسرے نمبر پہ کہا ہے پروردگار عالم اگر تو مجھے اولاد آدم سے بناتا تو میں بیماروں کی عیادت کرتا، کیونکہ انہیں پتہ ہے جب انہوں نے دیکھا کہ عیادت کرنے کا اتنا ثواب ہے تو جناب رسول اکرم چل رہے ہیں آگے اور پیچھے اصحاب کا مجمع، چلتے چلتے جیسے ہی اس زندیق اس نوجوان کے دروازے پہ پہنچے، تقلباب دیا پشت پہ، ویسے والد آیا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کو ملنا چاہتا ہوں۔ والد تھا، اس نے کہا جی بسم اللہ آئیں، جیسے ہی کہا ویلکم آ جائے، کیونکہ وہ خدا کو مانتا نہیں تھا۔ رسول اکرم جیسے اس نوجوان کے سامنے آئے، نوجوان بیماری کی حالت میں، اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ رسول اکرم کی جیسے ہی نگاہوں نے مطالعہ کیا کہ اس کی آخری سانسیں چل رہی ہے، رسول اکرم نے کہا ہے جوان تیری آخری سانسیں چل رہی ہے، اللہ کی توحید کا اعلان کرتا جا، کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان پہ جاری کر دے، اللہ تیرے ساتھ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جیسے ہی یہ رسول اکرم کے یہ جملے نوجوان کے کانوں پہ، رسول اکرم کی اس زبان کی، اس کلام کی لطافت نوجوان کے کانوں پہ پڑی، ایک مرتبہ بستر سے اٹھا اور سامنے اٹھ کر بیٹھ گیا، رسول اکرم کے چہرے کو مسکرا کر دیکھتا رہا، پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا جیسے ہی یہ مسلمانوں کا یہ نبی کہہ رہا ہے ویسے ہی کر لو، خدا کی قسم۔ نوجوان نے اپنی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھا، جیسے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا تھا، روح پرواز کر گئی، روح لقاء الہی کے لیے چلی گئی، نوجوان دنیا سے انتقال کر گیا۔ اب رسول اکرم نے کہا یا علی اس نوجوان کے غسل اور کفن اور اس کے جنازے اور اس کے دفن کا اہتمام کیا جائے۔ دوستو اس سے بڑا عظیم شخص کون ہوگا کہ جس کا غسل خود علی جیسی ہستی کرا رہی ہو، جسے کفن علی جیسی ہستی پہنا رہی ہو، جس کے جنازے کو تیار علی جیسی ہستی کر رہی ہو۔ خدا کی قسم
جیسے جنازے کا تیار ہونا تھا، جیسے جنازہ تیار ہوا، جنازہ پڑھانے کے بعد جیسے یہ جنازہ لے کر چلے ہیں قبرستان کی طرف، جیسے جنازہ جا رہا تھا تو کچھ لوگوں نے رسول اکرم کو دیکھا کہ پہلے بھی رسول اکرم جنازے میں آتے تھے اور جنازے کے پیچھے بھی چلتے تھے، لیکن آج رسول اکرم کی حالت بدلی ہوئی ہے۔ رسول اکرم جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں مگر پاؤں کے رکھنے کا انداز بدلا ہوا ہے، پاؤں کے پنجے کے ساتھ رسول اکرم چل رہے ہیں۔ اصحاب حیران ہو گئے کہ رسول اکرم یہ پہلی مرتبہ تو جنازے میں نہیں آئے ہیں، پہلے بھی جنازے میں آیا کرتے تھے، یہ آج پہلا جنازہ تو ہے نہیں کہ یہ پاؤں کے پنجے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ چند صحابہ چلتے چلتے رسول اکرم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ ہم دیر سے دیکھ رہے ہیں آپ جنازے کے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن آپ کے چلنے کا انداز بدلا ہوا ہے، پہلے جنازے میں آتے تھے پورا پاؤں زمین پہ رکھتے تھے، لیکن آج پاؤں کے پنجے کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، یا رسول اللہ آخر وجہ کیا ہے؟ رسول اکرم نے کہا اے میرے صحابہ تمہیں کیا بتاؤں، جیسے ہی اس نوجوان نے اپنی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھا ہے، اللہ نے اس کے جنازے میں اتنا ملائکہ کو بھیجا ہے کہ مجھ محمد کو بھی اس کے جنازے میں قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ مجھ محمد اس کے جنازے میں قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ لا الہ الا اللہ کا اثر ہے۔ جب انسان کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے پھر اس پر اللہ کے واجبات لاگو ہو جاتے ہیں، اب اس کا قدم اس طرف اٹھے گا جہاں لا الہ الا اللہ کہے گا۔ اب جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو آنکھ اس طرف دیکھے گی جہاں اللہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مقصد اور فلسفہ یہی ہے کہ انسان کی زبان سے وہ لفظ نکلے جو خدا کہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور فلسفہ یہی ہے کہ حضرت انسان کا ہاتھ وہ کام کرے جو اللہ چاہتا ہے، یعنی کہ لا الہ پڑھنے کے بعد حضرت انسان پر اللہ کے تمام واجبات جو جو اللہ نے احکامات لاگو کیے ہیں اسے اسی طرح انجام دینا چاہیے جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ زبان سے اگر انسان ذکر کرے اس کا بھی بڑا فائدہ ہے، لیکن عزیزان بزرگان فائدہ زیادہ تب ہے جب اعضاء و جوارے سے بھی لا الہ الا اللہ نظر آئے، کہ میرے گھر میں رہنے کا انداز اس طرح ہونا چاہیے جس طرح میرا خدا کہتا ہے، میرے دوستوں کے ساتھ میرا رویہ اس طرح ہونا چاہیے جس طرح میرا خدا کہتا ہے، میری نماز اس طرح ہونی چاہیے جس طرح میرا خدا کہتا ہے۔ لا الہ پڑھنے کے بعد حضرت انسان پھر اس طرف اس طریقے اس راستے پر اس صراط پہ چلے جس طرح اللہ حکم دیتا ہے۔ پر ان کے سال ثواب کی مجلس ہے، آپ آئے، آپ کا آنا اللہ عبادت میں شمار کرے۔ یاد رہے مرحوم کی بخشش کے لیے ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، یا اللہ کا کلام ہے یا اہل بیت کا ذکر ہے۔ انہی دو چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنے مرحومین تک ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور یہ ذکر اہل بیت اور یہ ذکر خدا دراصل ذکر اہل بیت دراصل ذکر خدا ہے۔ خود اللہ نے کہا ہے کہ میں خود ان پہ صلوات پڑھتا ہوں، تم بھی اس پہ صلوات پڑھو۔ کون اہل بیت؟ جن کی فضیلت، جن کی عظمت میں رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں حبی و حب اہل بیت، کہ اے میری اور میری اہل بیت کی محبت حضرت انسان کو 7 مقامات پر فائدہ دے گی۔ عند الوفا، جب دنیا سے جا رہا ہے، جب اس کی سانس نکل رہی ہے، اس شخص کی سانس بڑی آسانی سے، روح آسانی سے قابض ہوگی کہ جس کے دل میں میری اور میری اہل بیت کی محبت ہو۔ وعند القبر،
کہا میری اور میری اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہوگی اسی کی قبر روشن نظر آئے گی۔ وعند النشور جب قبروں سے نکالا جائے گا اس وقت میری اور میری اہل بیت کی محبت ہی حضرت انسان کو فائدہ دے گی۔ عند النشور جب قبروں سے نکالا جائے گا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی کہ کچھ مجھ سے نہ ثواب کوئی چیز مجھ سے نہ مانگ لے، لیکن رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں وعند النشور میری اور میری اہل بیت کی محبت تمہیں فائدہ دے گی عند النشور۔ پھر فرمایا وعند المیزان جب حساب و کتاب تولا جا رہا ہوگا، اللہ کا پلڑا اسی کا بھاری ہوگا کہ جس کے دل میں میری اور میری اہل بیت کی محبت ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا وعند الحساب اس وقت بھی میری اور جب حساب و کتاب ہوگا اس وقت بھی میری اور میری اہل بیت کی محبت حضرت انسان کو فائدہ دے گی۔ پھر ارشاد فرمایا وعند الصراط جب پل صراط سے گزارا جائے گا، اللہ اکبر، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پل سے آسانی سے اگر گزرنا چاہتے ہو حبی و حب اہل بیتی میری اور میری اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں بسا لو تو اس پل صراط سے آسانی سے گزر جاؤ گے۔ خراسان سے آیا ہے ایک شخص محبت اہل بیت رکھنے والا میرے امام محمد باقر علیہ السلام کی، میرے امام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ خراسان سے پیدل سفر کر کے آیا، مولا 2 سوال لے کے آیا، زیادہ سوال نہیں لے کے آیا، مولا میں آپ سے کچھ مانگنے نہیں آیا، مولا 2 سوال لے کے آیا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں نا لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تم جو ذکر اہل بیت کرتے ہو، یہ جو محبت اہل بیت کہ تم بڑا ناز کرتے ہو، یہ محبت اہل بیت کیا فائدہ دیتی ہے؟ مولا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ مولا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی محبت کا اسلام میں، آپ کے اہل بیت کا اسلام میں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ مولا میرے یہ 2 سوال ہیں۔ میرے امام نے کہا جہاں تک یہ تیرا سوال رہا کہ ہم اہل بیت کا اسلام میں کیا مقام و مرتبہ ہے، میرے امام نے کہا ہے میرے چاہنے والے یاد رکھ ہم اہل بیت کا اسلام میں یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ میرے امام نے کہا یہ ہمارا مرتبہ ہے اسلام میں، حل الدین الا الحب، اگر اسلام سے ہماری محبت کو نکال دیا جائے تو پھر یہ اسلام خالی ڈھانچہ رہ جائے گا، خالی ڈھانچہ رہ جائے گا۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں اگر اسلام سے ہم اہل بیت کی محبت کو نکال دیا جائے، پھر میرے امام نے کہا ہے میرے چاہنے والے تیرا دوسرا سوال کہ ہماری محبت کا فائدہ کیا ہے؟ میرے امام نے کہا ہے اے ہمارے ماننے والے تو انسان ہے، تو نے کوئی نہ کوئی نیکی کی ہوگی، تو نے نماز پڑھی ہوگی، تو نے صدقہ دیا ہوگا، تو نے ہدیہ دیا ہوگا، تو نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، کچھ تو تیرے نامہ اعمال میں ثواب ہوگا۔ میرے امام نے کہا اے ہمارے ماننے والے ہماری محبت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں ایک پتھر بھی ہم سے محبت کا دعویٰ کرے نا تو وہ بھی روز قیامت ہمارے ساتھ جنت میں معشور ہے۔ یہ ہم اہل بیت کی محبت کا مقام ہے، یہ مرتبہ ہے ہم اہل بیت کی محبت کا۔ ہم اہل بیت سے جو لوگ الفت و محبت کرتے ہیں یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، یہ ان کی عظمت ہے۔ اہل بیت اساس اسلام ہے اور یہی اہل بیت کمال الدین ولایتنا۔ پھر امام نے فرمایا کہ یاد رکھو ہم اہل بیت کی محبت، ہم اہل بیت کی ولایت کمال دین ہے، دین کا کمال
ہم اہل بیت کی ولایت میں ہیں، ہم اہل بیت کی محبت میں ہیں۔ پھر امام نے کہا کہ اسی طرح وَبَرَأْتُ مِنْ عَدُوِّنَا، اور یاد رہے کہ ہم اہل بیت کے دشمنوں سے برات کرنے میں اسے دین کا کمال کہتے ہیں، اسے دین کی عظمت کہتے ہیں۔ اور جب امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا ارشاد فرمائے کہ ہم نے بچپن سے سنا ہے دین دین دین، مولا ارشاد فرمائے یہ دین کیا چیز ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا بونے الاسلام اللہ خمسۃ اشیاء، یہ دین اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ امام نے فرمایا نماز، دوسرے نمبر پہ امام نے فرمایا روزہ، پھر امام نے فرمایا زکوٰۃ، پھر امام نے فرمایا حج، پھر امام نے کہا ولایتنا، ہم اہل بیت کی ولایت دین ہے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا، پھر اسی نے شخص جس نے سوال کیا کہتے کہ مولا ان 5 میں سے وزنی کون سی چیز ہے، بھاری کون سی چیز ہے؟ پھر امام نے کہا سوال کرنے والے ان میں سے وزنی اور بھاری چیز ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔ یہ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ عجب ہے مولا، یہ نماز بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ روزہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ زکوٰۃ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ حج بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور آپ کی ولایت، آپ کی محبت بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، یہ زکوٰۃ ہلکا ہو گئے اور آپ کی ولایت بھاری ہو گئی، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے امام نے کہا سوال کرنے والے یاد رکھ، یہ نماز جب انسان سفر میں جاتا ہے تو یہ نماز قصر میں بدل جاتی ہے، 4 رکعتی نماز 2 رکعت میں بدل جاتی ہے۔ پھر میرے امام نے کہا یہ جو روزہ ہے نا، یہ روزہ اگر انسان بیمار ہو جائے، اگر انسان پر اتنا بیماری آ جائے، روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اللہ اس پر روزے کو ساقط قرار دیتا ہے۔ پھر میرے امام نے کہا ہے سوال کرنے والے یاد رکھ، یہ جو حج ہے نا، جب تک حضرت انسان کے پاس استطاعت نہ ہو اللہ نے کہا ہے کہ تم پر واجب نہیں ہے۔ پھر میرے امام نے کہا یہ جو زکوٰۃ ہے جب تک نصاب تک نہ پہنچے اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، مگر ہم اہل بیت کی محبت واجب ہے جب تم سفر میں ہو، چاہے نصاب پورا ہو یا نہ ہو، چاہے تم بیمار ہو، چاہے تم بچپنے میں ہو، چاہے تم استطاعت رکھتے ہو یا نہیں رکھتے، ہم اہل بیت کی ولایت تم پہ واجب ہے۔ ہم اہل بیت کی صلی علی محمد و آل محمد، ہم اہل بیت کی مودت، ہم اہل بیت کی ولایت۔ دیکھیں اللہ نے واضح اعلان کیا ہے کہ اے محمد یہ جو تم سے کہہ رہے ہیں نا اپنی نبوت کا حق زحمت کہ ہم اسلام، آپ نے ہم پر احسان کیا کہ آپ نے ہمیں اسلام کے دائرے میں لے کے آئے، تو یا رسول اللہ ہم اجر دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں تمام انبیاء کے پاس ان کی امتیں آتی رہی کہ ہم آپ کو عذر دینا چاہتے ہیں، ہر نبی نے کہا ہمارا عذر عند اللہ، ہمارے اللہ کے پاس ہے، ہر نبی نے کہا۔ جب آخری نبی کے پاس اس کی امت چل کے آئی کہ یا رسول اللہ ہم عذر دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں مسلمان کیا، آپ نے ہمیں کلمہ توحید پڑھایا ہے، آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے، یا رسول اللہ ہم کچھ دینا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم رسول اکرم کی زبان خاموش تھی جب وحی نازل ہوئی کہ اے محمد انہیں کہہ دو، انہیں یہ پیغام دے دو کہ میں اس رسالت کا، اس عذر رسالت کا کوئی سوال ہی نہیں کرتا ہو، اگر عذر دینے پہ آ بھی گئے ہو الا المودۃ فی القربى، اگر تم دینا ہی چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے مودت کرو، میری اہل بیت سے۔ تمام انبیاء کی محنت کا اجر ہے مودت اہل بیت، فقط میرے رسول کی محنت نہیں، تمام انبیاء کی محنت کے اجر کو کہتے ہیں مودت اہل بیت۔ اہل بیت سے محبت و مودت رکھنا ہی کیا ہے؟ اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی ہم مسلمانوں کا امتحان ہے۔ باقی بھی انبیاءوں پر امتحان، قوموں پہ امتحان آئے ہیں،
کسی پہ بارش کے ذریعے اللہ نے امتحان لیا، کسی امت کا قحط کے ذریعے اللہ نے امتحان لیا، کسی امت کے پر بیماری کے ذریعے اللہ نے امتحان لیا ہے، کسی امت کا اللہ نے سیلاب کے ذریعے امتحان لیا ہے، مگر یہ امت واحد امت ہے جس سے اللہ نے مودت اہل بیت کے ذریعے امتحان لیا۔ کہ میں اللہم صلی علی محمد و آل مودت اہل بیت پڑھا جا سکتا ہے، بڑے فضائل بڑے مناقب ہیں اہل بیت کے۔ یہ ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، ایک بھائی کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے۔ خدا کی قسم جب ذاکر غلام قمر صاحب نے کہا کہ میرے بھائی کی مجلس ہے، جب بھائی کہا نا، میرے دل میں سوچ رہا تھا کہ بھائی کو بھائی کی کتنا یاد ہے، ہر سال مجلس کرواتا ہے اپنے بھائی کی۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ خدا کی قسم بھائی کمر کا زور ہوتے ہیں، بھائی بڑا مان ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم روز عاشور جب حسین مظلوم لاشیں اٹھا رہا تھا، خدا کی قسم کبھی اصحاب کے لاشیں لا رہا تھا عزاداروں، جب اصحاب کے لاشیں اٹھا کے حسین تھک چکے، خدا کی قسم جب اپنے لاشیں اٹھانے شروع کیے نا عزاداروں، کبھی اون و محمد کا لاشا لا رہا تھا عزاداروں، کبھی علی اکبر کا لاشا لا رہا تھا۔ اجرکم اللہ، خدا کی قسم ایک آنسو آ جائے نا، اس مرحوم کی قبر منور ہو جائے گی۔ خدا کی قسم ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہنا مرحوم مغفور ابرار حسین کے اللہ درجات بلند کرے، اور ذاکر صاحب کی والدہ کے اللہ درجات کو بلند کرے اس مصائب و فضائل کے ذریعے۔ خدا کی قسم حسین لاشیں اٹھا رہا تھا، کہیں سے قاسم کا لاشا اٹھا کے لا رہا تھا۔ خدا کی قسم حسین بیٹھے تھے، قبضہ تلوار پر حسین کا سر تھا عزادارو۔ ایک مرتبہ عباس چلتے چلتے سامنے آیا عزادارو، رو کر عباس نے کہا مولا مجھے میدان جانے کی اجازت دو۔ خدا کی قسم میدان کا نام آنا تھا، میرے امام نے رو کر کہا یا عباس یا صاحب اللواحی، عباس تو میری اس فوج کا سالار ہے، فوج کا نام آنا تھا عزادارو۔ روتے ہوئے عباس نے گنج شہداء کی طرف دیکھا عزادارو، جیسے ہی گنج شہداء کی طرف دیکھا نا، رو کر ہاتھ باندھ کر عباس نے کہا مولا میں اسی فوج کا سالار ہوں عزادارو، بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے عزادارو۔ حسین نے کہا عباس میدان کی طرف جا رہے ہو نا، اس خیمہ کی طرف دیکھو، بچوں کی آواز آ رہی ہے اللہ تاج اللہ تاج۔ عباس میدان میں جانے سے پہلے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے جاؤ عزادارو۔ عباس آئے ہیں پشت خیمے پہ، آواز دی یا سکینہ اے سکینہ مشق لے کے آؤ، اور مجھے میدان جانے کی اجازت مل گئی عزادارو۔ مشق آنا تھا حسین کا، یہ عباس عزادارو خیموں سے جا رہا تھا، یا سامنے شریکت الحسین آئی عزادارو۔ عباس نے شریکت الحسین کو دیکھا، رو کر زینب کبریٰ نے کہا عباس مجھے پتہ چل گیا ہے اب میری چادر نہیں بچنے والی، عباس ذرا لحظہ زمین پہ بیٹھو۔ عباس زمین پہ بیٹھے، رو کر زینب کبریٰ نے کہا عباس مدینہ کا شہر تھا اور میرا بچپنا تھا، ہوا کا جھونکا چلا تھا اور میرے سر سے چادر اتر گئی تھی اور میرے بابا نے رونا شروع کیا تھا۔ میں نے کہا بابا، اور میں نے خود چادر نہیں اتاری اور ہوا کے جھونکے سے اتر گئی ہے۔ رو کر میرے بابا نے کہا تھا او زینب آج تیرا چادر کا اترنا نہیں رلا رہا، اور 61 ہجری ہوگی اور یہی چادر ہوگی اور جو نیزے سے اتاری جائے گی۔ عباس آج تو جا رہا ہے اور مجھے یقین ہو گیا اور میری چادر نہیں بچ گئی۔ اللہ اللہ